سامعین محترم، سورہ لیل کو مطالعہ قرآن کا عنوان بناتے ہوئے آپ کی یقیناً میں خصوصی توجہات میں داخل رہا ہوں اور ہمارے لیے خاص طور پر یہ امر باعث سب افتخار ہے کہ میرے بزرگ نمازی احباب، میرے نوجوان جو عبادت کا شغف رکھتے ہیں وہ ان تقاریر کے سلسلے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ بزرگوں کی سرپرستی اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن نوجوانوں کی اب دلچسپی بھی میں سمجھتا ہوں قابل قدر ہے۔ ایک اچھا انتظام جو تنظیم کاروان نجف نے کیا ہے وہ یہ کہ اس سلسلہ تقاریر کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد عشاء سے قبل تک اسے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور آپ ایک مرتبہ پھر حاصل ہوتے ہیں جب بھی آپ کو گزارے کا موقع ملے کہ دیکھیں۔ اور اس میں ایک سہولت جو بولنے والے کو ہو جاتی ہے وہ یہ کہ دہرائی کے عمل سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سہولتیں پہلے نہیں تھیں، ظاہر اس میں خطیب یا مقرر پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ اپنے مجمع کو وہ ساتھ لے کر چلے، اور اس میں بڑی دقت اس وقت پیدا ہو جاتی تھی جب کوئی مجمع میں نیا سننے والا آ جائے اور نیا بھی اس دور کا نیا کہ جو استقلال سے سنتا رہا ہو مگر باوجود کسی تقریر میں نہ آ سکا ہو تو اس کو بھی سمجھانا ازبز ضروری ہوتا تھا۔ مگر یہ ہیں وہ سائنسی ایجادات، یہ ہیں وہ سائنسی کمالات کہ جن کا اگر صحیح طور پر فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے تو یہ خود ایک نعمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سورے پر گفتگو سے قبل کسی نے نہیں کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس سورے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے دیگر علماء معاصرین نے اس پر نگاہ نہ دوڑائی ہو۔ آپ کے پاس ایک نام صرف اس لیے کہ وہ کے بعد آئی ہے سائنسی انکشافات اور ایجادات کی اور پھر انٹرنیٹ کی اور پھر یوٹیوب کی، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں پر آپ کے عرب مقررین اس سورے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے تو پاکستان میں بھی آپ کو ایسے بولنے والے ملیں گے کہ جنہوں نے اس سورے پر گفتگو کی ہے اور ہر چیز محفوظ ہے۔ میں نے اس سورے کا انتخاب کرتے ہوئے ظاہر ایسا تو نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا عرفانی زاویہ تھا جس کے تحت میں نے اس سورے کا انتخاب کیا ہو۔ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میرا مطلب قطعاً تفسیر کرنا نہیں ہے بلکہ مطالب کو بیان کرنا ہے، یعنی وہ مطالب کہ جو بیان شدہ ہیں، جو بیان کر دیے گئے ہیں، جن کی کسی نہ کسی صورت میں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیٹیلز موجود ہیں، اب وہ براہ راست کسی خطیب کی زبان سے ہوں یا وہ تفسیر میں بیان کی طرح سے ہو، جو بھی ہو۔ میں نے حتی المقدور یہ کوشش کی ہے کہ ایک نگاہ سب پر رکھی جائے اور اس کے بعد ایک ایسی صورت کو آپ تک پہنچایا جائے جو من حیث مجموعی قابل قبول ہو۔ یہ ایک میرا طریقہ ہے اور یہ طریقہ میں رکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اختلاف فکر و نظر اپنے اپنے مقام پر واقع ہو سکتا ہے اور ظاہر وہ مباحث دوسرے، لیکن ہم نے ان 4 تقاریر میں جو مقدمے کی تھی ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے اپنی بنیاد کو مضبوط کر لیجیے، اور اگر بنیاد ہماری مضبوط ہو جائے تو ہمیں پھر پریشانی نہیں ہوتی اور ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ ریفرنس کیا ہے، یہ اس کا سبب کیا ہے، یہ کہاں سے سیاق و سباق کو لے رہے ہیں۔ تو یعنی بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ ہوتے ہیں اگر اپنے موقف کی ابتدا میں آپ وضاحت کر دیں، لیکن جہاں ابتدا ہی میں موقف کی وضاحت نہ ہو تو وہاں پہ مضمون منتشر رہتا ہے۔
خیال آپ کا ایسا رہتا ہے جیسے کہ بھٹکا ہوا انسان ہے جو کسی صحرا میں مارا پھر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایسی نہ کوئی تربیت کی ہے، نہ ہی ایسی کوئی تعلیم کی ہے۔ قرآن اپنے بیان میں انسان کو صحرا کا کوئی ایسا شخص بنانا نہیں چاہتا جو پانی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہو، بلکہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو چشمہ آب حیات پر لا کر کھڑا کر دینا چاہتا ہے کہ آپ اسے پیو اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، اصلاً یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ نہ وہ نامراد کرتا ہے، نہ وہ کسی طرح سے ناامید کرتا ہے، نہ وہ کسی طرح سے آپ کو اس منزل پر لاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے خود آپ یہ پائے جائیں کہ اس سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ نہیں، ہاں اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ انسان کی اپنی غلطی ہے، اور وہ غلطی بھی کیا غلطی ہے؟ وہ کم علمی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں انسان پریشان ہے، سرگرداں ہے، مارا پھر رہا ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے پہلا ہی حرف کہیے اور پہلا ہی کلمہ کہیے اتنا اہم ہے کہ جس کے متعلق تمام مفسرین یعنی جمہور مفسرین کی حیرانی اپنے مقام پر بجا ہے۔ یعنی جب آپ نے اللہ کے نام نامی اسم گرامی کے بعد اس سورہ کی ابتدا کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فزیکل، اگر میں آپ کہوں مینیفیسٹیشن، وہ طبیعی جلوہ نمائی جو کائنات میں ہر روز ظاہر بظاہر ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ یعنی معمول کی چیز کو معقول تک لانا یہ فقط قرآن سے ممکن ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ انتہائی معمول کی شے انتہائی معقول درجے پر، یہ ہے آغاز سورہ لیل۔ یعنی ایسا فینومینا جس سے آپ اپنی زندگی میں 65 برس 70 برس 80 برس 100 برس 100 برس حد اقل کہ جہاں آپ مشاہدے میں اس طبیعی فینومینا کو رکھتے ہیں، گزرتے ہیں، اور پھر آپ کی کیفیت یہ کہ آپ جسے لائق اعتنا نہ جانتے ہوں، جسے آپ لائق اعتبار نہ جانتے ہوں، اس میں اتنا اعتبار پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں پیدا کرنے والے کے سامنے سر سجدے میں گر جائے۔ یہ وہ ہے سورہ لیل۔ اور پھر عجیب بات ہے، نوجوانوں سے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس سورے کو پڑھتے ہوئے دیکھیں، یہ تنہا لیل نہیں کہ جو لیل سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ محسوس کریں گے یہ وہ سورہ، یہ وہ لفظ، یہ وہ کلمہ کہ جس کی تکرار ایک مرتبہ نہیں ہے، قسماً 7 مرتبہ اور ہے، اور 7 مرتبہ قسماً کلام مجید نے اس کلمے کو استعمال کیا۔ واللیل اذ ادبرا، پلٹنے والی رات کی قسم، پھیرنے والی رات کی قسم۔ واللیل اذا عسعسا، پھیلنے والی رات، وہ کہ جو اپنے آپ کو پھیلا دے وہ رات، اس کی قسم ہے۔ واللیل اذا یسر، وہ رات کے جس میں وہ چلے۔ واللیل اذا یغشاہا، وہ رات جو سورج کو چھپا دے، وہ رات جو سورج کو لپیٹ لے۔ واللیل وما وسقا، جو کچھ بھی اس رات میں ہے اس کو اپنے دامن میں لا کے سمیٹ لے۔ واللیل اذا یغشا، سورہ لیل میں تو آغاز ہی اس طرح سے ہو رہا ہے، رات کی قسم جو چھپا لے، رات کی قسم جو کور دے دے، رات کی قسم جو ایسی صورت اختیار کرے جو لباس کی صورت بن جاتی ہے۔ اور پھر واللیل اذا سجا، وہ رات
جو ساکن ہو جائے 7 مختلف مقامات پر قسم کھاتے ہوئے رات کی 7 حالتوں کا تذکرہ کلام مجید نے کیا ہے، یہاں تک کہ اب جب سورہ لیل آیا تو کوئی اور بات نہیں، آغاز ہی اس سے کر دیا، واللیل اذا یغشا، وہ رات کہ جو چھپا لے، وہ رات جو پردے میں لے لے، وہ رات جو سمیٹ لے، وہ رات جو جس کو انگریزی میں کہا انشراؤڈ کر لے، یعنی ملبوس کر لے، وہ رات جس کی تعریف یہ ہے کہ جو شے کو اپنے اندر محفوظ کر لے، ضائع نہیں کرتی رات محفوظ کرتی ہے، رات سے بڑھ کے کوئی محافظ ہے ہی نہیں۔ تو اب اگر لیل کی قسم کھائی تو یہاں علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو علماء لغت ہے، ایک علماء تفسیر ہے۔ علماء لغت کو اگر آپ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں تو وہ اپنے آپ کو اس منزل پر پاتے ہیں کہ جہاں کہا یہ قسم بمانی عہد کے، قسم بمانی پیمان کے، قسم بمانی حلف کے، قسم بمانی سوگند کے، قسم کے تعلق سے کہا اس شے کو قسم کہا جاتا ہے، اس میں مذکر، اس شے کو قسم کہا جاتا ہے جس کے درمیان خدا ہو، کوئی اور ذات نہ ہو۔ یہ ہے قسم کی تعریف۔ اہل لغت کے پاس قسم کی تعریف جس کے میان میں، درمیان میں خدا ہو، کوئی اور نہ ہو، تو اس کا مطلب خدا کسی بے وقت شے کے درمیان ہوتا ہی نہیں، خدا کسی بے حقیقت شے کے درمیان ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر علماء تفسیر نے کہا جس کی چاہے مخلوقات میں وہ قسم کھائے، اب یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے جو بنتیجہ علم ہے، جس کی چاہے قسم کھائے۔ اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو زیبا ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ناقابل اعتبار اشیاء کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اپنی زندگی میں آپ نے کبھی سوگند کھائی ہو، یا فقہا کو میں درمیان میں لانا نہیں چاہتا، ایک پورا چیپٹر ہے توضیح المسائل میں، اٹھا کے دیکھیے نذور کے بارے میں، قسم کے بارے میں، اور اس کے تعلق سے پھر کفارہ اور پھر دیگر باتیں۔ میں چونکہ فقیہ نہیں ہوں تو اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کروں گا، اور میں اس بات کا تقاضا بھی کروں گا کہ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ میں جیسے بات افراد اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے تفکرات کے ساتھ آتے ہیں تو فقہی مسائل میں ان سے رجوع نہ کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ میرا ڈومین ہی نہیں، وہ میرا گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو مایوسی ہوگی۔ مگر میری خاص بات یہ کہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ان موضوعات پر کہ توضیح المسائل سے لے کر قرآن مجید تک کا موضوع ہے قسم، یہ معمولی موضوع نہیں ہے، اور اس میں جسے حلف کہا، عہد کہا، قول کہا، قرار کہا، پیمان کہا، سوگند کہا، جو چاہے کہا لغت نے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ مگر یہاں یہ کہا کہ ناقابل اعتبار اشیاء کو حلف کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، وہ اشیاء کے جن میں بے اعتبار نہ ہو۔ اب یہاں اشیاء سے مراد ما و من کی بحث میں اگر الجھنا ہے کہ وہ اشیاء جو ذوی العقول ہو وہ بھی شامل ہیں، یعنی ما و من کی بحث کا مطلب یہ ہے لیل کا تذکرہ کیا، شمس کا تذکرہ کیا، قمر کا تذکرہ کیا، تو آپ ما کے ساتھ کرتے ہیں، غیر ذوی العقول۔ جب انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو من کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ سراسر عقل ہے۔ دونوں صورتوں میں قسم اس شے کی کھائی جائے گی، یہ اصول ہے کہ جس پر اعتبار ہو، اور ایسا اعتبار کہ جس کے درمیان کوئی اور ہستی نہ ہو سوا خدا قدوس کے۔ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو قسمیں آپ نے زندگی میں کھائی ہیں وہ کس کس کی قسم کھائی ہے؟ معلوم یہ ہوا جن کو آپ نے قابل اعتبار جانا، جن کو آپ نے لائق اعتبار جانا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے کسی ایسے کی قسم کھائی ہو کہ جو اس
نہ ہو کہ جس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہو. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے کسی ایسے کی قسم کھائی ہو کہ جو لائق تذکر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اعتبار پایا جاتا ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے خدا سے بڑھ کر معتبر کوئی ہستی ہے ہی نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی لائق اعتبار ہے ہی نہیں. لہذا قسم اگر کھائی جائے گی تو درمیان میں اس کو رکھنا ہوگا, اس کے بغیر قسم نہیں کھائی جا سکتی. یہ قرآن میں لیل ہو کہ نہار ہو, جب کبھی قسموں کا تذکرہ آیا تو اس انداز سے آیا کہ دیکھو لائق اعتبار شے کو درمیان میں رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے. اور اگر خدا قسم کے درمیان ہے, خود ہے, یعنی اب وہ خود قسم کھا رہا ہے واللیل اذا یغشا, تو تنہا رات کی قسم نہیں کھاتا, رات کی کیفیت کی قسم کھا رہا ہے, رات کی ماہیت کی قسم کھا رہا ہے, رات کے کم و کاست کی قسم کھا رہا ہے, رات کے فیچر کی قسم کھا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ چھپا لینے والی رات ہے, اگر وہ پردہ کر دینے والی رات ہے, تو اس اعتبار کی رات ہے کہ اس سے فرار ممکن ہے, اس کا اعتبار ہی اعتبار ہے. آپ کے لیے رات گزر رہی ہے, اس کے لیے رات قرار ہے, ایسا قرار کہ جس میں اعتبار ہی اعتبار ہے. آپ سے اگر یہ کہا کہ وہ قسم کھاتا ہے لیل کی, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, تو عجیب بات ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کے کل سائنٹسٹ جب اس سورے پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یہ خدائی حکمت ہی میں ہو سکتا تھا, یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ لیل کے ساتھ نہار کا تذکرہ کر دیتا, فقط اس لیے کہ اگر لیل کا تذکرہ ہوتا تو پوری سائنٹیفک تھیوری قرآن کے اگینسٹ میں آ جاتی کہ قرۂ عرش پر آدھے زمین پر رات ہوتی ہے اور آدھی زمین پر سورج طلوع رہتا ہے. یہ عبث ہو جاتا قول, یہ بیکار ہو جاتا قول اگر لیل کی قسم کھانے کے بعد وہ ذکر و انثیٰ کا تذکرہ کر دیتا. اگر نہار کا تذکرہ نہیں ہوتا تو گویا خدا کی حکمت قرار نہ پاتی. یہ اس کی حکمتیں ہیں. سائنس 1400 برس کے بعد تعقل کی منزل پر آ کر جب نہار کا لفظ پڑھتی ہے لیل میں, تو کہا اسی کی حکمت کو زیبا تھا کہ لیل کے ساتھ نہار کو رکھ دے. کہاں تک پہنچی مسلمان کا مجھے نہیں ہے کہ مسلمان کہاں تک پہنچا, لیکن سائنس کہاں تک پہنچی کہ یہ بے محل قسم ہو جاتی, یہ بیکار قسم ہو جاتی اگر اس میں نصف قرائے زمین کا تذکرہ نہ ہوتا. دیکھیں نا آپ کے سامنے پورا ایک مینیفیسٹیشن اور فزیکل مینیفیسٹیشن, یعنی کائنات میں رات کہاں ہوتی ہے جہاں سورج نہیں پڑتا اس زمین کے رخ پر, یعنی اب اس کی روشنی کیوں, اس لیے کہ زمین مدور ہے, زمین گھوم رہی ہے. زمین گھومتے ہوئے اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ حرکت دے, اور وہ حرکت اس حد تک ہو جائے کہ جہاں روشنی تھی وہاں اندھیرا آ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ زمینی حرکت کے نتیجے میں تاریکی واقع ہو رہی ہے, وگرنہ سورج ہے, اور سورج ہے مسلسل ہے, معین ہے, اپنا کام کیے جا رہا ہے. لیکن قرۂ زمین کی ساخت اور حیت کو دیکھنے کے بعد اور اس کے موشن یا موومنٹ کو دیکھنے کے بعد جو اپنے مدار میں سیر کر رہی ہے,
زمین اپنے مدار پر حرکت کر رہی ہے، روٹیشن ہے جو جاری و ساری ہے، جس سے لیل و نہار بنتے ہیں، جس سے اسبوع اور ماہ بنتے ہیں، جس سے ماہ اور سال بنتے ہیں، جن سے سال اور 10 سال بنتے ہیں، جن سے 10 سال اور قرن بنتے ہیں، جن سے قرن اور قرن بنتے ہیں. یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک دائرہ ہے کہ جو انتہا تک لے جا رہا ہے. مگر اس دائرے میں حکمت ایسا نہیں ہے کہ خالی از حکمت ہو. واللیل اذا یغشی، رات، قسم رات کی کہ جو چھپا لے، جو چھا جائے. مختلف ترجمے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں. میں آپ سے باقاعدگی سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ ایک لفظ سے زیادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں میرے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے. جو مفسرین نے رکھ دیے جیسے رکھ دیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب وہ چھا جائے رات یا چھپا لے رات. چھا جائے بمانیے پھیل جائے، بمانیے اس کی پہنائیوں میں وسعت آ جائے. چھپا لے اس کا مطلب جو روشنی تھی اس کو اپنے آپ میں محفوظ کر لے. اور کس کی روشنی تھی؟ سورج کی روشنی تھی. ظاہر ہے ٹوٹل فزیکل فینومینا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو بیک وقت آدھا حصہ زمین کا، کرے کا آدھا حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور آدھا حصہ بالکل مسلسل ہے کہ روشنی میں ہے. اور اس آدھے حصے پر جس پر تاریکی غالب آ چکی ہے، تاریکی جس پر غالب آ چکی ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیا، اس کا تذکرہ پہلے کیا. اب دیکھیے عجیب بات ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیا. لا محالہ علماء کو اس منزل پر کوئی نہ کوئی ایسی صورت کو بدلانا تھا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ لیل پہلے کیوں کہا، نہار پہلے کیوں نہیں کہا. کوئی تو صورت ہوگی کہ جس کی وجہ سے تذکرہ لیل پہلے ہے، نہار بعد میں ہے، جبکہ دونوں کا خالق وہی ہے. دونوں کا خالق. اب ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے لیل کا تذکرہ کیوں؟ تو علماء نے سر پٹک دیے، سر پٹک دیے، اور سر پٹکنے کے بعد پھر کسی اور دروازے پہ نہ گئے سوا آل محمد کے دروازے پہ. کسی اور دروازے سے جواب آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں. دروازے پہ گئے تو اسی دروازے پہ گئے. اب ہمارے پاس پہلے کے دروازے پہ چلے جائیں یا 5ویں کے دروازے پہ چلے جائیں، دروازہ وہی ہے. دروازہ وہی ہے. دروازہ ہمارے پاس نہیں بدلتا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے لیے کچھ اور 5ویں کے لیے کچھ اور 12ویں کے لیے کچھ اور. ایسا نہیں ہے، سب کچھ وہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بالاتفاق. اور پھر ایک اور بات نوجوانوں کے لیے کسی وقت کر چکا ہوں، اگر ایک قول معصوم کا آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو آپ تمام معصومین پر اس کا انتباہ کر دیجیے. آپ کو پھر یہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ 5ویں نے کہا تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پہلے نے کیا کہا تھا. یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس کا کمال ہے. اور یہ کمال بوجہ اعتبار ہے. جہاں اعتبار نہیں ہوتا وہاں اس نے کیا کہا، اچھا اس نے کیا کہا، اچھا اس نے کیا کہا. یہ ہماری تربیت ہے. گھرانے پہ اعتبار، انسان پہ نہیں. یہ تربیت ہے. اسی لیے فکر منتشر نہیں ہوتی. کبھی کوشچن نہیں ہوا، ہم سے تو نہیں ہوا کہ اچھا یہ تو تمہارے 5ویں امام ہیں اور ظاہر ہے کہ تمہارے 5ویں امام ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو یہ تو تقریباً 100-150 برس کا درمیان میں فاصلہ تھا، تو یہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کے جد نے کہا؟ کیا ان سے ان کے پدر بزرگ نے کہا؟ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں گفتگو بے اعتبار ہو، انسان بے اعتبار. لیکن جہاں معتبر ہستیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ گفتگو ہوتی نہیں. مجال نہیں ہے کسی کی، مجال نہیں ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ یہ 10ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہو، درمیان میں 200 برس گزر گئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لاؤ سند میں ان کے باپ کا قول، لاؤ سند میں ان کے دادا کا قول. کوئی نہیں کہتا، مجال نہیں ہے، مجال نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے. اس لیے کہ
سنو، جاہلیت میں گھرا ہوا معاشرہ تھا، تاریکی کا شکار معاشرہ تھا، ظلمت کا گرفتار معاشرہ تھا، علم و ادب سے دور معاشرہ تھا وہ بھی حقیقت، یہ بھی حقیقت تھا، مگر حقیقت وہ بھی اور حقیقت یہ بھی کہ وہ تھی وہ تاریک رات جس میں جب اس کا نور ہویدا ہوا تو پھر اس کی مثال اس سے بہتر کوئی اور نہیں مل سکتی تھی کہ جس میں کیسے تاریکی سے انسان نے روشنی تک کا سفر کیا ہے، تاریکی میں تھا روشنی میں آیا، ظلمتوں میں گرفتار تھا نور کی طرف آیا، یہ سفر رات نے کروایا۔ اور اب اگر بڑھ کے کسی نے ایک مرتبہ شہادت دی اس نور کی تو پھر رات کو تو چھپا ہی لینا تھا ان کمزوریوں کو۔ آپ کے پاس ہے نا طریقہ ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اگر کسی میں کوئی برائی ہوتی ہے تو آپ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، آپ اس کی برائی کا اظہار نہیں کرتے، یہ شرافت نفس کی نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو بتاؤ، نہیں، بلکہ اس کو چھپا، خوبیوں کو بیان، خوبیوں کو بیان، خوبیوں کو جس حد تک بیان کر سکتے ہو بیان کرو، اس کی کمزوریوں کو بیان نہ کرو۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کمزوریوں کو بیان نہ کیا جائے تو وہ حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت رہے گی۔ کمزوری ایک حقیقت تھی، مگر حقیقت اعلیٰ یہ ہے کہ کمزوریوں کو پیچھے ڈال کے انسان نے علم کا رخ کیا، نور کی سمت سفر کیا، والنہار اذا تجلی، کہ جہاں کہ علم نے سفر کیا تو ایک ایسی منزل آئی کہ جس میں اب پوری طرح سے ہویدا ہوا، پوری طرح سے آشکار ہوا، تو معصوم کہتے ہیں وہ کوئی زمانہ نہیں سوا حضرت حجت کے کہ جب علم اپنے کمال پر پہنچا۔ فزیکل فیچرز اور فزیکل فینومینا میں پھنسا ہوا انسان جو کبھی سائنس کا محتاج ہے، جو کبھی آسمانی آفات و بلیات کا شکار ہے، جو کبھی نیچرل قدرتی فینومینا مظاہر قدرتی میں الجھا ہوا ہے اور تعویل پہ تعویل دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں سے کتنا کہا دیکھو یاد رکھو، رات سمیٹ لیتی ہے، رات ڈھانپ لیتی ہے، رات چھپا لیتی ہے، رات مخفی کر لیتی ہے، رات وہ رات جو قابل اعتبار رات ہے، وہ رات جو قابل تذکرہ رات ہے۔ رات کیا مطلب؟ مقام تفکر ہے، رات مقام تدبر ہے، رات مقام تصور ہے، رات مقام تشکر ہے، یہ رات ہے۔ رات، اس رات کی فضیلتوں کو سمجھیے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی تقلیدی قوتیں ہیں وہ سائلنٹ اس میں کریٹ ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس ہے بڑا مشہور، بڑی مشہور فکر ہے کہ جتنی تقلیدی قوتیں ہیں ان کے ظاہر بظاہر ہونے کا وقت ہی رات ہے، رات۔ اگر میں تفصیل دینے پہ آ جاؤں تو حیات انیس کے پڑھنے والے ذرا ملاحظہ فرمائیں، نام لے رہا ہوں، حیات جوش کے پڑھنے والے نام لے رہا ہوں، میں کوئی پریشانی نہیں ہے نام لیتے ہوئے، میں ذمہ دار نہیں ہوں کسی کے عقیدے کا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے بہتر کوئی اور وقت ہی نہیں ہے، یعنی انسانی تخلیقات کے لیے جس وقت کو بہترین سمجھا گیا وہ رات ہے، تو رات محل اسرار ہے، رات مقام اظہار ہے، رات وجہ افتخار ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات مقام اعتبار ہے۔ یہ
جہاں اب انسانی وجود کے لیے آگے بڑھ کے اور کیا عبد اور معبود کے رشتے کو محکم کرنے کے لیے جس یونٹ آف ٹائم کو منتخب کیا وہ رات تھی اور پھر اللیل اذا یسر وہ رات جس میں چلے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ گزرے بھی ہے سیر بھی ہے مگر چلے. محمود الحسن ہاشمی, شبیر احمد عثمانی, وہ رات جس میں چلے کون سی؟ فجر کے بعد, 10 راتوں کے بعد, جفت اور داغ کی گفتگو کے بعد. واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر. کیا صاحبان عقل کے لیے اس قسم میں کوئی معنی نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. فجر کے بعد نہیں ہے یہ آیت, لیال عشر کے بعد یہ آیت نہیں ہے, شفع والوتر کے بعد یہ آیت نہیں ہے, بلکہ واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر. رات جس میں وہ چلے تو اس رات کی جس کی قسم کھائی ہے, کیا صاحبان عقل اور صاحبان دانش و بینش کے لیے اس میں کوئی معنی نہیں ہے؟ یہ قرآن اگر قسم کھائی ہے تو کوئی تو معنی ہوں گے, اگر قسم کھائی ہے تو کوئی تو معنی ہوں گے. اور وہ رات جس میں چلے, وہ رات جو کے چلے, وہ رات جو لے جائے, وہ رات جو سیر کرائے, منزہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے, بلند و بالا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی, لے گیا, لے چلا, بلا لے گیا. لیلم ایک رات میں, ایک رات میں کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور پھر ایسے نہیں لے گیا, تنہا لے نہیں گیا. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا. یہ وہ رات تھی جس میں ہم نے اس کو اپنی آیتیں دکھلا دی. رات میں اشیاء کا نظر آنا دن نہیں ہے. انسانی تصورات میں جب تک کسی آبجیکٹ پہ روشنی نہ پڑے وہ شے نظر نہیں آتی. قرآنی تصور میں محال تصور کر کے یہ کہا رات میں لے گیا, کاہے کے لیے؟ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر. رات میں لے گیا اپنی نشانیوں کو دکھلانے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ اس کو سورج کی ضرورت ہے نہ اس کو سورج کی ضرورت. آخری جملہ کہوں گا, خدا حافظی چاہوں, نہ اس کو سورج کی ضرورت. سمجھ میں آتی ہے بات, وہ خالق ہے شمس کا, مگر اس کو تو دیکھنا تھا. یہ تو دنیا مخلوق کہتی ہے نا, اس کو تو دنیا مخلوق کہتی ہے نا. تو یہی تو فرق ہمارے پاس, ہمارے علماء نے کہا مخلوق ہے مگر نور اول ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی, اور اس طرح توسل کم سے قبول, جو پریشان عالم کی پریشانی